جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 22 ہم ڈسکس کر رہے تھے زر کی رصد کے ذرائع۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 ڈسکس کر لیے تھے، اب ہم چوتھے پہ آتے ہیں جو ہے بینک کریڈٹ۔ عام طور پر لوگ اپنی امانتوں کو بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں، لیکن بینک ان امانتوں کا ایک خاص تناسب 20% یا 25% اپنے پاس زر نقد کی صورت میں رکھ کر باقی رقم کو قرضہ میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بینک کے پاس امانت آئی ہے 1,00,000 روپیہ، وہ اس میں سے 20,000 یا 25,000 روپیہ اپنے پاس رکھیں گے اور باقی وہ رقم قرضے میں دے دیتے ہیں، یعنی کہ دوبارہ اس کو گردش میں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے زر کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہی قرضہ دوبارہ کسی نہ کسی صورت میں بینک میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر بینک اسی امانت میں سے کچھ حصہ زر نقد کے بطور رقم جو ہے وہ رکھ کر باقی قرضے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سے بینک کی قرضہ جاری کرنے کی قوت بڑھتی رہتی ہے اور زر کی تخلیق ہوتی رہتی ہے۔ غرض کہ جتنی زیادہ امانتیں بینک میں جمع ہوں گی، اسی قدر بینک کی قرض جاری کرنے کی صلاحیت میں کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا اور زر کی رصد بڑھتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زر کی رصد کا ذکر کرتے ہیں تو زر کی جو مقدار ہے اس کی رفتار گردش کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ رفتار گردش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک زر ایک سال میں کتنی دفعہ کتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی ایک زر ایک سال میں کتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ مثال کے طور پہ 50 کا ایک نوٹ ہے، وہ ایک سال میں مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا جتنی دفعہ وہ گزرتا ہے، ہاتھوں سے گزرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس نوٹ کی وہ رفتار گردش ہوگی۔ فرض کریں وہ 50 دفعہ لین دین میں استعمال ہوا ہے تو اس کی رفتار گردش 50 ہوگی۔ زر کی رفتار گردش جس قدر تیز ہوگی، اسی قدر زر کی مقدار بڑھتی جائے گی اور زر کی رصد میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جی آگے انشورنس کمپنیاں بھی زر کی رصد کو بڑھانے کا اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ کیسے؟ یہ کمپنیاں لوگوں کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ زندگی کا بیمہ کروائیں، یا پھر خاص مدت کے لیے ان کو بیمہ کرانے کی یعنی انشورنس کروانے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ بچوں کی شادی بیاہ تعلیم وغیرہ کے لیے کچھ نہ کچھ رقوم بچا سکیں۔ پالیسی مکمل ہونے کی صورت میں انہیں یہ رقم بما منافع اکٹھی مل جاتی ہے۔ بیمہ پالیسی بھی جو ہے وہ بچت کی ترغیب دیتی ہے تاکہ لوگ برے وقت میں کچھ نہ کچھ بچا سکیں۔ چلیں نیچے آ جائیں اب۔ سٹاک مارکیٹ، جی بازار حصص یعنی جو شیئر مارکیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سٹاک مارکیٹ یہ بھی بازار زر جو ہے وہ رصد کو بڑھاتا ہے۔ سرمایہ کے بازار سے مراد، اب اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بازار سرمایہ کیا ہوتا ہے۔ بازار سرمایہ یعنی سرمایہ کے بازار سے مراد ایسی منڈی ہے جہاں پر مختلف کمپنیوں کی جو شیئرز ہوتے ہیں ان کی جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، حصص شیئر کو کہتے ہیں، جیسے مختلف کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں، جیسے پی ایس او ہو گیا، پی آئی اے وغیرہ ہو گیا، ان کی کمپنیوں کے کیا ہیں، شیئرز ہیں۔ اور کفالتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت اور نیم سرکاری اداروں کی کفالتوں یعنی ان کی کفالت کو انگلش میں سیکیورٹی کہتے ہیں۔ سیکیورٹیز جو ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو تمسکات یہ بھی بانڈ کی قسم ہے، ان کے جو پرائز بانڈ وغیرہ اور ہنڈیاں بھی خرید و فروخت کے لیے آتی ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے شیئر یا سیکیورٹیز وغیرہ بازار میں فروخت کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس رقم بچت کی صورت میں موجود ہو وہ اسے دوبارہ کاروبار میں لگانا چاہیں وہ پھر شیئر وغیرہ خرید لیتے ہیں، اور اس طرح انہیں موقع ملتا رہتا ہے۔ پس اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے لوگوں کی بچتیں بھی کاروبار میں لگتی رہتی ہیں اور زر کی رصد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جی آگے کیا کہہ رہا ہے، شیئرز حصص یعنی شیئر سے مراد کسی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے وہ حصے لیے جاتے ہیں جو وہ عوام سے روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے بازار میں فروخت کرتی ہے۔ یہاں شیئر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کا کمپنی میں حصہ، جیسا کہ پرائز بانڈ وغیرہ ہوتے ہیں ویسے ہی کوئی کمپنی جو ہے اپنے شیئر جاری کرتی ہے، جیسے اس کی قیمت 500 روپے، جیسے پرائز بانڈ ہوتا ہے مختلف مالیت کا، اسی طرح یہ اپنے شیئرز جاری کرتی ہیں جن کی قیمت 500 روپیہ، 1000، 2000 وغیرہ ہوتی ہے، اور مطلب کہ ان کے ریٹس میں بھی جو ہے اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ عوام ان حصوں کو خرید لیتے ہیں اور سال کے اختتام پر ایک حصے پر جو نفع ہو وہ انہیں
مل جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس روپیہ ہوتا ہے اور خود کاروبار کے بجائے اسے محفوظ سرمایہ کاری میں لگانا چاہتے ہیں، ان کے لیے شیئرز کا کاروبار بہت مناسب رہتا ہے۔ پھر آگے ڈیبینچر آ گیا۔ جی، ڈیبینچر سے کیا مراد ہے؟ یہ ڈیفینیشن کافی دفعہ پیپر میں آئی ہوئی ہے۔ بعض اوقات اگر کسی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے حصے یعنی ان کے شیئر جو بھی ہم نے اوپر پڑھا وہ فروخت نہ ہو رہے ہوں، تو وہ کمپنی کیا کرتی ہے، وہ لوگوں سے رقم حاصل کرنے کے لیے ڈیبینچرز کا جو ہے وہ اجرا کرتی ہے۔ وہ سٹاک سرٹیفکیٹ یا ڈیبینچر کے ذریعے بھی لوگوں سے رقم حاصل کرتی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے ڈیبینچر؟ ڈیبینچر میں ایک تحریر لکھ دی جاتی ہے جس کے مطابق وہ شخص اس کمپنی کو رقم اتار دیتا ہے، خود کیا کماتا ہے؟ سود کماتا ہے۔ کمپنی کو خواہ نفع ہو یا نقصان اس کو سود ملتا رہتا ہے اور اس کی اصل رقم بھی محفوظ رہتی ہے۔ اوکے، بانڈز اور بچت کے سرٹیفکیٹ، بانڈز اینڈ سیونگ سرٹیفکیٹس۔ بانڈز کے ذریعے بھی لوگوں سے رقومات وصول کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک تحریر ہوتی ہے جو کہ بانڈ جاری کرنے والا ادارہ لکھتا ہے، اور بانڈ کسی خاص شخص کے نام کا نہیں ہوتا، جیسا کہ پرائز بانڈ جو حکومت جاری کرتی ہے اس کے اوپر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا، وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خرید سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو کمپنیوں کے بانڈز ہوتے ہیں یہ بھی کسی کے نام پہ جاری کردہ نہیں ہوتے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان بانڈز کو خرید سکتا ہے، جس کی ملکیت میں ہو وہی اس کی رقم وصول کرتا ہے۔ اس طرح سے 1000 روپے کے انعامی بانڈز وغیرہ۔ اسی طرح ڈیفینسو سرٹیفکیٹ، پھر اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ، ریگولر اسکیم، پینشن اسکیم وغیرہ کی صورت میں بھی زر کی رسد بڑھ جاتی ہے۔ پھر سرکاری کفالتیں ہوتی ہیں۔ کفالت کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، دوبارہ وہ بتا رہا ہے۔ گورنمنٹ سیکورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ سرکاری کفالتوں سے مراد حکومت کی وہ تحریر لی جاتی ہے جو وہ قرضہ حاصل کرنے کے لیے جاری کرتی ہیں، یعنی حکومت جب کسی بھی کمپنی سے قرض لیتی ہے اس کے بدلے میں جو تحریری وعدہ اس کو دیتی ہے اس کو ہم کفالت کہتے ہیں، اور ان قرضوں پر سود ادا کرتی ہے۔ ان کی خرید و فروخت بھی اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ زر کی رسد میں کمی بیشی کا سبب بنتی ہیں۔ اوکے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈیمانڈ فار منی کو دیکھیں گے۔